اور قدرت کی گہرائیوں کو دیکھنا کہ خالق نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، وہ خدا کیسا ہے، اس کی قدرت کتنی وسیع ہے، اس کی زمین کتنی وسیع ہے، اس کا آسمان جو ہمارے لیے چھت بنایا وہ کیسا ہے۔ تصور کے اندر آ جانا، تصور کو اختیار کرنا اور لفظ اللہ کے اندر مگن ہو جانا، مستغرق ہو جانا، اسی کو شرعی اعتبار سے، طریقت کے اعتبار سے اور مانوی اور لغوی اعتبار سے اگر سمجھا جائے تو یہی ہے کہ غیر اللہ سے دور ہو کر صرف خدا کا ہو جانا، اسی کو کہتے ہیں توبہ استغفار کرنا۔ صرف اللہ کی یاد میں مستغرق ہو جانا، احد احد کی صدا کو بلند کرتے رہنا، اس کو طریقت کے اعتبار سے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اس کی قدرت کی گہرائیوں کے جلووں میں رہ کر زندگی بسر کرنا، اس کو طریقت کے اعتبار سے توبہ کہا جاتا ہے۔ لہٰذا سنو، توبہ کے کچھ مراتب بھی ہیں۔ ایسا تو نہیں ہے کہ بس توبہ کہہ دیا یا قرآن نے کہا نصوحہ توبہ کرو، یا وہ توبہ جو تم نے کر لی ہے گناہوں کو نیکیوں میں بدلیں، وہ کیسے کریں گے ہم؟ وہ کون سی توبہ ہوگی کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دوں گا، میں جنت کا حقدار بنا دوں گا، زمین و آسمان کے برابر؟ وہ کون سا مرتبہ ہوگا کہ ہم زبان سے صرف شعبان کی 15ویں رات یہ کہہ دیں کہ یا اللہ معافی، یا اللہ توبہ؟ تو کیا گناہ جو ہیں وہ نیکیوں میں تبدیل ہو جائیں گے؟ کیا غلطی زمین و آسمان کے برابر جو ہم ساری زندگی کرتے رہیں جانے انجانے میں، کیا وہ ساری خطائیں معاف ہو جائیں گی صرف زبان سے اقرار کرنے سے کہ یا اللہ توبہ؟ ایسا تو نہیں ہے۔ توبہ حقیقتاً عمل کا نام ہے، توبہ حقیقتاً اللہ کی طرف رجوع کرنے کا نام ہے، توبہ حقیقتاً نافرمانی کو ترک کرنے کا نام ہے، توبہ حقیقتاً فرما برداری میں آنا، اللہ کی قدرت کے جلووں میں رہنا اور کما حقہ شریعت کے مطابق عمل کرنا، اسی کو توبہ کہا جاتا ہے۔ اور مراتب کیا ہیں؟ اس کے 3 مراتب ہیں۔ توبہ کے 3 مراتب، 3 مرتبے ہیں۔ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی درجہ ہوتا ہے۔ علم والوں کا بھی درجہ ہے، عمل والوں کا بھی درجہ ہے، طریقت والوں کا بھی درجہ ہے، فہم و فراست والوں کا بھی درجہ ہے، عقل اور بصیرت والوں کا بھی درجہ ہے۔ تو ہر ایک چیز کے اندر اللہ نے درجے رکھے ہیں، ہر انسان کے بھی درجے ہیں۔ جیسے نبیوں کے اللہ نے درجے رکھے، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، اللہ نے درجے رکھے نبیوں میں۔ اسی طرح عالموں میں بھی درجے ہیں، اور عالموں میں بھی درجے ہیں، جہانوں میں بھی درجے ہیں، اور علماء میں بھی درجے ہیں۔ تو ہر چیز میں درجے ہیں، ایسے ہی توبہ کا بھی اللہ نے مرتبہ بھی رکھا ہے اور درجہ بھی رکھا ہے۔ اب ہم نے دیکھنا یہ ہم نے کیسی توبہ کرنی ہے۔ سنیے، سب سے پہلا درجہ اس کا یہ ہے، اہم اور لازمی درجہ، وہ یہ ہے کفر کو ترک کر دینا، اسلام اور ایمان کو قبول کرنا۔ یہ سب سے پہلے توبہ کا درجہ ہے کہ بندہ توبہ کرے اللہ کی نافرمانی سے اور کفر سے، کفر کو ترک کر دینا اور ایمان کو ایکسپٹ کرنا، قبول کرنا۔ یہ کس کا درجہ ہے؟ توبہ کا۔ کس کا درجہ؟ توبہ کا پہلا درجہ جو بندہ کفر سے بچ کے ایمان کی طرف آ جائے۔ سمپل الفاظ یہ ہیں، سادہ الفاظ یہ ہیں کہ بندہ کفر سے بچ کر ایمان کی طرف رہے، یہ توبہ کا پہلا درجہ ہے۔ دوسرا درجہ کیا ہے؟ شعبان کی 15ویں رات میں جاگنے والوں، یہ پیغام اپنے دامن میں سمیٹنا۔ دوسرا درجہ یہ ہے کبیرہ گناہوں سے توبہ کرنا، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور تیسرا درجہ یہ ہے صغیرہ گناہوں سے بھی توبہ کرنا۔ پہلا درجہ تو تم کفر سے بچ کے مومن بن کے، دیکھنا یہ ہے کہ ہم ایمان والے ہو کر بھی کیا صغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے معافی مانگ رہے ہیں، یا گناہ در گناہ کرتے چلے جا رہے ہیں، یا اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں، شب و روز اس کی نافرمانی میں گزار رہے ہیں۔ ہم نے دیکھنا یہ ہے کون سا کبیرہ گناہ سرزد ہوا، کون سی اللہ کی ہم نے نافرمانی کی۔ تو دوسرا اور تیسرا درجہ ہم نے اس پر فوکس کرنا ہے، توجہ کرنی ہے کہ ہم نے کبیرہ سے بھی بچنا ہے اور صغیرہ گناہ سے بھی بچنا ہے۔ اگر ہوگے تو ہم نے اس سے توبہ کر لینی ہے۔ جب توبہ نہیں کرو گے تو گناہ کی معافی نہیں ملے گی، ساری زندگی گزر جائے گی، گناہ کی معافی نہیں ملے گی۔